آج ہم بہار میں ووٹر لسٹوں کی ایک خاص نظر ثانی پر بات کر رہے ہیں۔ اسے اسپیشل انٹینسو ریویژن یا SIR کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور یہ ساری گفتگو اسد الدین اویسی اور ان کی پارٹی کے لیڈران کی الیکشن کمیشن آف انڈیا یعنی ECI کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے بعد کی پریس بریفنگ پر مبنی ہے۔ اچھا، تو اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے، مقصد تھا 2025 کے جو بہار اسمبلی الیکشن آ رہے ہیں اس سے ٹھیک پہلے یہ جو SIR کا عمل شروع ہوا ہے اس پر کچھ آپ کہیں کہ سنگین خدشات کا اظہار کرنا تھا۔ اور کچھ مطالبات بھی رکھے گئے ہوں گے؟ جی بالکل، کچھ مطالبات بھی سامنے رکھے گئے۔ بنیادی نقطہ یہی تھا کہ بھئی لسٹ ٹھیک ہو، صاف ستھری ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ عملی مشکلات کی وجہ سے کسی شہری کا ووٹ کا حق ہی چلا جائے۔ تو سب سے پہلا اعتراض کیا تھا AIMIM وفد کا؟ سب سے پہلا اور بڑا اعتراض تو یہی تھا کہ بھئی اتنا بڑا قدم اٹھایا اور سیاسی جماعتوں سے آپ نے پوچھا ہی نہیں، مطلب مشاورت کے بغیر یہ عمل شروع کر دیا گیا۔ اور اس کے فوراً بعد؟ اس کے بعد فوراً وقت کی کمی کا مسئلہ اٹھایا گیا۔ کہا گیا کہ رجسٹریشن کے لیے جو وقت دیا گیا ہے نا وہ بہت ہی کم ہے۔ خاص طور پر بہار کے حالات میں آپ نے کہا؟ جی، بہار کے مخصوص حالات میں وہ ناکافی ہیں۔ یہ مخصوص حالات کیا ہیں؟ مطلب کون سی مشکلات کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیں، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہار میں پیدائشی سرٹیفکیٹ کا جو رجسٹریشن ہے وہ قومی اوسط سے بہت پیچھے ہے۔ اچھا، کتنا فرق ہے؟ 2005 کا ڈیٹا بتایا گیا کہ صرف 11% رجسٹریشن تھی بہار میں، جبکہ قومی سطح پر 62% تھی۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات غریب لوگ، خاص کر وہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں، جیسے 2017 کے سیلاب کا ذکر آیا۔ بہادر گنج کی 7 پنچایتوں کا حوالہ دیا گیا کہ وہاں لوگوں کے کاغذات ہی بہہ گئے۔ اوہو، تو ان کے لیے تو دستاویزات دینا بہت مشکل ہوگا۔ بالکل، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پھر ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا۔ وہ کیا؟ وہ تھا سیمانچل کے مہاجر مزدوروں کا۔ بتایا گیا کہ اس علاقے کے تقریباً 70% نوجوان وہ ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں۔ 70%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، تو ان کے لیے اتنے کم وقت میں اور وہ بھی بارشوں کے موسم میں واپس آ کر رجسٹریشن کروانا، یہ تو تقریباً ناممکن سی بات ہے۔ یہ تو واقعی سنجیدہ عملی مشکلات ہیں۔ اچھا، کیا طریقہ کار یا دستاویزات کے حوالے سے بھی کوئی قانونی اعتراضات تھے؟ جی ہاں، بالکل۔ ایک تو ECI کے اپنے جو نوٹیفیکیشنز تھے نا، جون اور جولائی کے، ان میں تضادات کی نشاندہی کی گئی۔ کیا تضاد تھا؟ بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا کہ بھئی جو لوگ ابھی چند مہینے پہلے 2024 کے الیکشن میں ووٹ ڈال چکے ہیں، آپ ان سے 2025 کے لیے دوبارہ سے سارے کاغذات کیوں مانگ رہے ہیں؟ شناختی ثبوت، رہائشی ثبوت۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ اس کا قانونی پہلو کیا بتایا گیا؟ اسے کہا گیا کہ یہ تو ووٹرز کی 2 قسمیں بنانے والی بات ہو گئی، مطلب کچھ وہ جو پہلے سے لسٹ میں ہیں اور کچھ یہ نئے جن سے پھر سے سب کچھ مانگا جا رہا ہے۔ اور یہ آئین کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جی، کہا گیا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 14 جو برابری کا حق دیتا ہے اس کی ممکنہ خلاف ورزی ہے۔ پھر اس سارے عمل کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ کس طرح سے؟ سپریم کورٹ کے 2005 کے ایک کیس کا حوالہ دیا گیا، لال بابو حسین کیس۔ اس میں عدالت نے الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز یعنی EROز کو خبردار کیا تھا کہ وہ ووٹر لسٹ سے نام نکالنے میں احتیاط برتیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں۔ اچھا، یعنی نام کاٹنے کے عمل پر خدشات تھے؟ جی، اور انتظامی سطح پر بھی کچھ باتیں کہیں گئیں۔ مثلاً یہ کہ جو بوتھ لیول آفیسرز ہیں BLOز جو گھر گھر جا کر تصدیق کرتے ہیں، ان کی مناسب ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس کوئی صحیح ہینڈ بک نہیں ہے۔ تو پھر وہ کام کیسے کریں گے ٹھیک سے؟ یہی تو سوال ہے۔ اور ایک بڑا ڈر یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ اس جلد بازی میں اگر بہت سے نام کٹ گئے تو مستقبل میں ان لوگوں کے لیے اپنی شہریت ثابت کرنا اور مشکل ہو جائے گا، جیسے آسام میں NRC کے وقت کچھ لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تو بہت سنگین خدشہ ہے۔ کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی وجہ بھی بتائی گئی؟ جی، پریس بریفنگ میں AIMIM کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ یہ کارروائی شاید اپوزیشن، خاص طور پر ان کے ووٹ بینک کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔
یعنی ایک سیاسی سازش کا الزام؟ ان کا یہی کہنا تھا، اور انہوں نے سیمانچل میں بنگلہ دیشی دراندازی والا جو بیانیہ ہے جسے وہ بی جے پی RSS سے منسوب کرتے ہیں اسے بھی سختی سے رد کیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ یہ AIMIM کا موقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے خدشات اور الزامات کے بعد AIMIM نے الیکشن کمیشن سے کیا مانگا؟ کیا مطالبات تھے؟ مطالبات واضح تھے۔ پہلا، رجسٹریشن کی تاریخ بڑھائی جائے۔ دوسرا، طریقہ کار آسان کیا جائے۔ تیسرا، 2024 کی جو ووٹر لسٹ ہے اسی کو بنیاد مانا جائے۔ اور مہاجر مزدوروں اور سیلاب متاثرین کے لیے؟ ان کے لیے خاص انتظامات کا مطالبہ تھا۔ مہاجر مزدوروں کے لیے خصوصی کیمپ لگائے جائیں اور سیلاب زدہ علاقوں میں انتظامیہ کو کہا جائے کہ وہ لوگوں کو جلد از جلد ضروری کاغذات بنا کر دیں۔ تو الیکشن کمیشن نے کیا کہا؟ کوئی یقین دہانی کرائی؟ پریس بریفنگ میں تو یہی بتایا گیا کہ ECI حکام نے ساری باتیں غور سے سنی، لیکن موقع پر کوئی ٹھوس یقین دہانی نہیں کروائی گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ پورا معاملہ ایک طرف ووٹر لسٹ کو شفاف اور درست بنانے کی کوشش ہے، جی، اور دوسری طرف یہ خدشہ ہے کہ اس عمل میں لاکھوں لوگ، خاص طور پر غریب، مہاجر مزدور اور قدرتی آفت سے متاثر لوگ اپنے ووٹ کے حق سے ہی محروم نہ ہو جائیں۔ بالکل، شفافیت ضروری ہے، لیکن اس کی قیمت بنیادی حق کا خاتمہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح کہا، یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اور یہ ہمیں اس گفتگو کے آخر میں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب بڑے انتخابات قریب ہوں اور اس طرح کے بڑے انتظامی کام بہت کم وقت میں کیے جائیں، خاص طور پر جب لاکھوں لوگوں کے حق رائے دہی سے محروم ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کے وسیع تر ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟